الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسلم پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 جولائی ہے، 26 ذی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس کے اندر حروف مقطعات کے اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی، آج اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم، آپ کو بھی اور تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی بہت ہی میں شکر گزار بھی ہوں۔ واقعاً پروردگار نے یہ فرصت عطا فرمائی ہے کہ ہم دین سے جو سیکھا ہے ہم اس کو دیگر انسانوں تک پہنچائیں، جو کہ روایات میں جس کو علم کی زکوٰۃ کہا گیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہ سب کے اوپر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کی سبحان زکوٰۃ اللہ، ہے، علم کی زکوٰۃ ہے، صحت کی زکوٰۃ ہے، جوانی کی زکوٰۃ ہے، وقت کی زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زکوٰۃ جو ہمیں دینی ہے اور اسی زکوٰۃ سے ہی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسی طرح مال و دولت میں تو زکوٰۃ ہے ہی ہے، تو میں عرض کروں کہ بنیادی طور پر جو زکوٰۃ کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے۔ علم ایک ایسا خوبصورت خزانہ ہے پروردگار کا کہ اس میں جتنی زکوٰۃ ادا کی جائے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ دولت میں سبحان زکوٰۃ اللہ، تو کم ہو جاتی ہے دولت، لیکن علم کی زکوٰۃ دی جائے تو اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ پروردگار نے ہمارے دشمنوں کو دولت دی ہے اور ہمیں علم و حکمت عطا علم کی دیا، ہے۔ کیا سبحان اللہ، خوبصورت قبلہ سبحان اللہ، سبحان انشاءاللہ۔ اللہ۔ تو ناظرین، اپنی گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس سے گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ملانے کے لیے، جہاں پہ ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا، ہم نے حروف مقطعات کے اوپر بات کی تھی۔ ہمارا سلسلہ موضوع جو ہے قرآن کریم کی رہے گا۔ آج بھی ہم قرآن کریم کے اوپر بات کریں گے اور قبلہ تھوڑی سی وہاں سے گفتگو جو ہے وہ متمثل ہو جائے تو سبا من المثانی سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اس طرف کیا اشارہ کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر کی آیہ مبارکہ ہے 87۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ایک بہت ہی گہری اور خوبصورت آیت ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت آیت میں، لفظ لفظ میں، حرف حرف میں ایک بے کراں سمندر ہے معانی کا۔ اگرچہ ہماری جو عقلیں ہیں وہ قاصر ہیں، ان ساری حقیقتوں کو درک نہیں کر سکتی، الا یہ کہ جن کے صحیح، سینوں میں اللہ نے اس اپنی کتاب کو رکھا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور یقیناً لقد جو ہے بہت ہی تاکید اور بہت ہی اس کے اندر عظمت پائی جاتی ہے کہ یقیناً یہ کام ہم نے کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے، اور صحیح، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ میں کیا عرض صحیح، کروں کی خدمت میں کہ اللہ جو خود عظیم ہے، اللہ جو خود عظمتوں کا خالق ہے، سبحان اللہ، کائنات کی ساری عظمتوں صحیح، کو اس نے خلق فرمایا ہے، وہ عظیم اللہ یہ فرماتا ہے اپنے حبیب کو ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے اور سبحان سبع اللہ، مثانی۔ لیکن قابل سوال یہ ہے کہ پروردگار متعال نے سبع مثانی کو قرآن عظیم سے پہلے ذکر کیا ہے، سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ ہم نے صحیح، آپ کو سبع مثانی دیا ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ عظیم دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تو یہ مزہ بہرحال سبع مثانی کیا ہے؟ یعنی واقعاً ایک قابل توجہ ہے یہ بات کہ جی ہاں، قرآن عظیم کے ساتھ اس سبع مثانی کا ذکر جو ہے، تو اس سبع مثانی کی عظمت کا ادراک انسان کر سکتا ہے کہ یہ سبع بالکل مثانی جو صحیح، ہے بہت ہی
شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہم وزن قرآن ہے، یہ مساوی ہے قرآن کے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب چلتے ہیں سب من المثانی، سب کا معنی ہے سات، مثانی کا معنی جو ہے دو طرح سے ہے، ایک مثانی اثنین سے ہے یعنی دو دفعہ، لیکن ایک دفعہ مثانی ریپیٹیشن ہے، یعنی مثانی دیا ہے یعنی ریپیٹڈ دیا ہے ہم نے، تو سب مثانی ایک تو دو کے دو کا معنی دیتا ہے نا جی، اس کا تسنیہ کا معنی دیتا ہے، لیکن ریپیٹیشن کا معنی بھی دیتا ہے، تو جو فرمایا آپ نے کہ یعنی تکرار کا میننگ بھی دیتا ہے، سات 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 سات، اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو یہ اس معنی میں بھی ہوتا ہے، سات کو سات سے ملٹیپلائی کریں، پھر سات سے ملٹیپلائی کریں، پھر سات سے ملٹیپلائی کریں، تو یہ یعنی دو سے ابو پر بھی دلالت کرتا ہے، تو ہم نے آپ کو ساتھ دیا ہے جو ریپیٹڈ ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ مفسرین نے بہت ساری مطلب نکات بیان کیے ہیں، اس میں ایک نقطہ جو معروف ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحمد جو ہے اس کی آیتیں 7 ہیں، اور یہ واحد مقام ہے جو پوری امت اسلامی کے اندر یہاں پہ اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحمد کی پہلی آیت ہے اور باقی 6 آیتیں ہیں، یعنی ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ 7 آیتیں بنتی ہیں۔ باقی صورتوں کے آغاز میں جو بسم اللہ آئی ہے اس میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ پہلی آیت ہے اور باقی آیتیں ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ تبرکن آئی ہے یہ آیت مبارکہ، باقی جو ہے وہ آیتوں کا جو ہے نا وہ سورت کا جز نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو رائے ہیں، اس کو ایک علمی رائے کے طور پہ لینا چاہیے، بہرحال اس کے اگر کسی کے پاس دلائل ہیں تو وہ دلائل ظاہر ہے کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ ایک پہلو ہے۔ بہرحال یہ کنفرم ہے کہ سورۃ الحمد کا جو آیات مبارکہ ہیں وہ ہیں 7، اور اس سورۃ مبارکہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے کئی نام بھی ہیں، اس میں اس کا جو معروف نام ہے سورۃ الحمد بھی ہے اور فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ فاتحۃ الکتاب معنی جو ہے وہ مقدمہ ہے، یعنی جس کو آپ دیباچہ کہہ لیں، پریمبل کہہ لیں، مقدمہ کہہ لیں، تمہید کہہ لیں، نارملی کسی بھی کتاب کا جو کانٹینٹ ہے اس کے شروع میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ تقریباً بہت ہی سمرائز کر کے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کتاب کا جو رب مطلب ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اندر کیا ہے۔ جی اس اعتبار سے سورۃ الحمد کی تفسیر تو خیر بہت ہی مطلب ہے، اس کے بہت ہی پہلو دار ہے اور اس پہ تو کئی نشستیں بھی کم ہیں، لیکن میں اشارتاً عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اس کا مطلب ہے یہ 7 آیتوں کا مجموعہ جو ہے قرآن کریم کا یوں سمجھیں خلاصہ ہے، یعنی قرآن کریم کا یوں سمجھیں کہ وہ بنیادی سمجھ لیں کہ مواد ہے جس پہ سارا قرآن جو ہے انہی مطالب کو جو ہے قرآن نے بیان فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے یہ 7 بہت اہم ہیں، یہ 7 آیتیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، اور مثانی اس لیے کہ سورۃ الحمد کے بارے میں یہ ہے کہ سورۃ الحمد جو ہے وہ 2 بار نازل ہوئی ہے، کوئی سورہ جو ہے 2 بار نازل نہیں ہوا سورۃ الحمد کے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن خود 7 اور 7 کا ریپیٹ ہونا، اس کو اگر میں یوں کہوں کہ عالم تکوین میں اور عالم تشریح میں اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، یعنی اس کو میں یوں عرض کروں کہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ تکوین کے اعتبار سے 2 بڑے وجود
کی ہم مثال دے سکتے ہیں، ایک انسان کا وجود ہے اور ایک کائنات کا وجود ہے۔ تو کائنات کا وجود کائنات ہے، کے صحیح۔ وجود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے 7 آسمانوں کو خلق کیا ہے، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو ہے انسان کے وجود کو سورہ مومنون کے اندر جو ہے وہ 7 اس کی سٹیجز بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، صحیح۔ پہلا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تو پہلا مرحلہ جو ہے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تو پہلا مرحلہ ہے تین۔ دوسرا مرحلہ ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، دوسرا صحیح۔ مرحلہ نطفہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جی ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، جی اس کے بعد علق، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس کے بعد مضغہ ہے، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس کے بعد عظام ہڈیاں ہیں، فکسونا العظام لحما، اس کے بعد گوشت ہے ان ہڈیوں کے اوپر، اور آخری جو مرحلہ ہے ثم خلقناہ خلقا آخر ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی انسان کے وجود کے بھی 7 مرحلے ہیں، اور کائنات فرمایا کہ ہم نے تو عالم خلقت میں اس اعتبار سے یہ 7 جو ہے 7 بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد آج کئی موضوعات ایسے ہیں جس کو قرآن کریم نے 7 کے عدد کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں خیر بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، چند ایک باتیں میں عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر نمبر 1، قرآن کریم میں پہلا عدد سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے، عدد کے اعتبار سے عدد مختلف استعمال ہوئے ہیں، 40 کا عدد استعمال ہوا ہے، 10 کا عدد استعمال ہوا ہے، لیکن 7 کا عدد قرآن کریم کا پہلا عدد ہے، اور قرآن کریم کا آخری عدد بھی 7 ہے۔ یہ بڑا خوبصورت، یعنی بقرہ کی آیہ مبارکہ 29 میں ہے ثم استوى الى السماء فسوہن 7 سماوات، یہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ سورہ نبا میں 7 کا ذکر ہے، وَبَنَيْنَ فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے 7 جو ہیں وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ مضبوط جو ہے وہ چھت کہہ لیں، آسمانوں کی طرف اشارہ ہے، تو لہٰذا پہلا عدد بھی 7 ہے اور آخری عدد بھی 7 ہے قرآن کریم کے اندر، یعنی یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد بہرحال میں عرض کروں کہ اس 7 کے حوالے سے اگر آپ چلے جائیں کیا کہتے ہیں دین کے احکام میں، تو مناسک حج جو ہے وہ اس کے حوالے سے معمولاً ایک روایت ہے، ایک رائے یہ بھی ہے جو بنیادی ترین احکام ہیں اس میں وہ بھی 7 ہیں، اس میں احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، عرفات، مشعر و منا کا وقوف ہے، رمی ہے، تو یہ 7 جو ہیں وہ بنیادی ترین احکام ہیں، یعنی حج جیسی عبادت جو ہے اس میں بھی 7 کا عدد اہم ہے۔ حرم مبارک کے طواف کے جو ہیں وہ 7 عدد ہیں، سعی جو ہے وہ صفا و مروہ کی وہ بھی 7 پہ مشتمل ہے، وہ جو رمی کرنی ہے شیطانوں کو وہ بھی 7 پتھروں کا حکم ہے، تو یہ 7 اس کا مطلب ہے لگتا ہے کہ کوئی بہرحال اہمیت کا حامل ہے یہ 7 کا عدد۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نماز میں جو کیا کہتے ہیں اہم ترین پہلو ہے وہ سجدے کا ہے، اور سجدے میں یعنی بندگی کی عبودیت کی معراج جو ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کے اندر انسان کے 7 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اعضاء جو ہیں وہ زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اگر آپ تو قرآن کریم میں اور بھی بعض جگہوں پہ 7 کی اہمیت کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، مثلاً بہشت کے جو نہروں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ہے سلسبیل ہے، جس میں تسنیم ہے،
فرض کریں اس میں میم ہے، زنجبیل ہے، اسی طرح کافور ہے، تو یہ 7 جو ہے وہ نہریں جو ہیں بہشت کی، دریاؤں کا، نہروں کا ذکر ہے. تو میں کلی سبحان طور اللہ. پہ اس پہ اتنا ہی فی الحال کافی ہے کہ یہ 7 کا عدد جو ہے اس کا بہت اچھا. بہرحال خلقت کے اندر اور عالم تشریح کے اندر، یعنی عالم تکوین اور عالم تشریح میں بہت اس کی اہمیت ہے. اب آج میں ایک اشارہ اور صحیح. عرض کروں، وہ ہے جی. سورۃ الحمد. سورۃ الحمد میں جو انسان اپنی زندگی میں اللہ جانے کتنی دعائیں مانگتا ہے، لیکن جو ہے وہ دعائیں جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ قبول ہے، جو ذات پروردگار، ذات احدیت کہتی ہے، جو دعا تمہیں صبح شام مانگنی چاہیے، وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. صراط اللہ اکبر. المستقیم کی ہدایت فرما. تو میں اشارتاً فی الحال یہاں سے گزروں گا اس بات سے کہ خود اگر سورۃ الحمد کو اگر ہدایت کا محور قرار دیا جائے، اگر قرآن کریم کو ہدایت کا محور اور مرکز ہم سمجھتے ہیں، یقیناً ایسا ہے، اور سورۃ الحمد میں بھی اللہ یعنی محور جو ہے وہ جو دعاؤں کا محور ہے وہ یہی ہدایت ہے ساری کی ساری. لہٰذا اس ہدایت کے نظام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آگے فرما رہا ہے پروردگار کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہ ہدایت جو ہے در حقیقت انعمت علیہم کا وجود بابرکت ہے، کہ یہ وجود مقدس ایسے ہیں جن پہ تو نے انعام کیا ہے اور ان کے راستے کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح. کہ 1,24,000 انبیاء اللہ کی ہدایت کے نظام کا حصہ ہیں، خدا کے برگزیدہ صحیح. لوگ اس سب میں حصہ ہیں، لیکن وہ ذوات مقدسہ جو کہ محور ہیں اس ہدایت کے نظام میں، وہ 14 ہیں جو سبع مثانی ہے. سبحان یعنی اللہ, سبحان اللہ. بہت عمدہ. توجہ فرمائیں گے کہ وہ جی. 14 ہستیاں ہیں، اور اس میں بھی 7 نام در حقیقت اصل نام ہیں. محمد مثلاً ان 14 میں 4 بار ریپیٹ ہوا ہے. جی. دوسرا نام علی ہے. پھر بعض نام ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوئے. فاطمہ اس میں ایک نام ہے، اس میں جعفر ایک نام ہے، اس میں موسیٰ حسین. ایک نام ہے، جی حسین ایک نام ہے. یہ 4 نام ایسے جو ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں. حسن ایک نام ہے جو 2 بار آیا ہے. تو یعنی بنیادی نام ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر اور موسیٰ. یہ ہو گئے 7. صحیح. تو بے الفاظ دیگر لگتا یہ ہے کہ اس نظام ہدایت کے اندر ہدایت کا جو پلرز ہیں وہ بھی 7 پر مبنی، اور ہادیان برحق کی تعداد میں بھی 7 کا عدد جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نتیجتاً امپورٹنٹ ہے. جی ہاں. سبحان اللہ, بہت عمدہ. نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ جو مقطعات ہیں یہ بھی 14 ہیں. 14 اور اتفاق یہ ہے کہ یہ 28 حروف ہیں ٹوٹل. ان میں 14 حروف کو نورانی کہا جاتا ہے، 14 حروف کو ظلمانی کہا جاتا ہے. اور یہ جو حروف مقطعات ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، عین ہے، صاد ہے، را ہے، یا ہے، سین ہے، ہا ہے، قاف 2 نقطے والا ہے، اور اسی طرح مثلاً کاف ہے، نون ہے. تو یہ سارے 14 حروف ہیں. ان حروف کو حروف نورانی کہا جاتا ہے. نتیجتاً ان حروف مقطعات میں بھی اسرار الہی بہت زیادہ پوشیدہ ہیں. نتیجتاً ضروری ہے کہ سبع مثانی کو ان سے سارے سسٹم کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ بے معنی نہیں ہے. پروردگار جو ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا. السلام علیکہ یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر کہ جس کو اللہ نے سبع مثانی عطا کیے اور قرآن عظیم عطا کیے.
سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ آپ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس کی تشریح بیان کی ہے، اور ہمارے خصوصیت کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کی توجہات کو جو ہے وہ اس طرف مبذول کیا ہے، اور اس ساتھ کا جو عدد کہاں کہاں پر کن کن طرح سے شخصیات کے زمرے میں، ارکان کے زمرے میں، آیات کے زمرے میں، ہدایتوں کے زمرے میں کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کو آپ نے کھول کھول کے بیان کیا. تھوڑی سی گفتگو کو قبلہ اور تھوڑا سا آگے کھولتے ہیں اور فہم القرآن کی طرف جاتے ہیں کہ اس کے مختلف پہلو جو ہیں فہم القرآن کے وہ کون کون سے ہیں. اس کو ذرا سا روشن فرمائیے قبلہ. میں عرض کروں گا بہت ہی بنیادی سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ سوال ہمیں سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ قرآن فہمی جو ہے اس کے، میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لیولز مختلف ہیں. قرآن جی ہاں، فہمی کا پہلا لیول تو وہی ہے کہ انسان ترجمے کو دیکھے، لیکن یہ ترجمہ دیکھیں. بہت بہت ہی ابتدائی لیول ہے، ابتدائی اور لیول ہے، صحیح. بہت ہی ابتدائی معرفت ہے قرآن کریم کی. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تفسیر ہے. تفسیریں بھی تقریباً اس وقت 200 کے قریب عالم اسلام کے اندر مختلف تفسیر. اسلام کی مکاتب اسلامی کے علماء نے، مفسرین نے لکھی ہیں، اور ہر تفسیر جو ہے وہ ہر حال اس میں کئی پہلو ایسے ہیں جو قابل دقت ہیں، قابل غور ہیں. بہت سارے معانی اور معارف اس میں. ایک تفسیر جو ہے پچھلے چند سال پہلے کچھ ہے، اس پہ میں نے بھی کام کیا کسی زمانے میں، وہ تفسیر رہنما ہے. وہ عربی، فارسی، اردو میں اس وقت موجود ہے. بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے. بہرحال علماء کے رجوع کرنے والی تفسیر ہے کہ ایک آیت میں کتنے پہلو پائے جاتے ہیں، ہدایت کے اس میں موضوعات کتنے ہیں، ہدایت کے پہلو کتنے ہیں. سم ٹائمز ایک ہی آیت میں 40 کے قریب ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں. وہ سبحان اللہ. جس ادبی نکات ہیں، جس میں بلاغت کے نکات ہیں، جس میں فقہی نکات ہیں، جس میں انسانی سماج کے موضوعات کو ایڈریس کیا گیا ہے. والا حاضر قیاس جو ہے وہ، تو یہ ایک علیحدہ لیول ہے تفسیر کا. اور اسی طرح یہ جو حدیث میں آیا ہے، خود نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کے 7 باطن ہیں، بلکہ بات اس سے آگے ہے، باطن کے باطن ہیں، باطنوں کے سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کی سرحدیں ہیں. جی اور ہاں. اس طرح سے جو ہے وہ، تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ، اس کے اندر تفسیر کے بعد تعویل ہے، تعویل کے بعد جی پھر حقائق پر مبنی بحثیں ہیں. لیکن ہم انسانی جو ہماری بساط ہے، اس اعتبار سے اگر خود قرآن کریم کے الفاظ، اس کے کیا کہتے ہیں الفاظ کی ترکیب، ان الفاظ کے اندر موجود جو معانی موجود ہیں، ان پہ بھی اگر کیا جائے تو اس کی فہم کے حوالے سے بھی، میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، آپ کی جی اجازت بسم سے اللہ. میں اس کو پیش بسم کرنا اللہ. بسم چاہوں گا. اللہ. اور یہ جی بسم حدیث اللہ. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ نبی السلام، طالب علیہ السلام. اللہ وہ صلی اللہ علیہ. جس کے بارے میں عقائد عالم نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ علی. مع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ معیت کیا ہے؟ یعنی نہ علی آگے ہے نہ قرآن آگے ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. یہی ساتھ معنی ساتھ کہ ہیں. قرآن کریم کی حقیقت کو اگر کسی نے مجسم دیکھنا ہو تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ذات سبحان امیر اللہ. سبحان المومنین علیہ السلام کو دیکھنا ہو اللہ. تو وہ قرآن کریم ہے در حقیقت. میں بے شک. سمجھتا ہوں کہ یہ در حقیقت تسلسل ہے ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ. علیہ وسلم. اللہ صلی حضرت کی اللہ. ذات اقدس جو ہے، حضرت کی ذات والا صفات جو ہے وہ بھی یقیناً ایسی ہے. اگر کسی نے بے قرآن شک. کی حقیقت دیکھنی ہو تو وہ ذات مصطفیٰ کی والا صفات شخصیت ہے. اور اگر کسی نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو وہ قرآن ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ کے مطابق ایک تدوینی قرآن ہے، ایک واہ. تکوینی قرآن ہے. جو لفظوں سبحان میں اللہ. آیا وہ قرآن واہ. کریم ہے، اور جو مجسم ہو کر آیا وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور آپ کے صلی بعد پھر اللہ آپ علیہ وسلم. حضرت طاہرہ ہے.
سبحان تو میں اللہ، بے شک۔ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی انزل القرآن علی سبعۃ اقسام، اللہ نے 7 قسموں پر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ نازل کیا، سبحان اللہ تعالیٰ۔ منہا شافن و کافن، یہ ساری کی ساری قسمیں جو ہیں شافی ہیں اور کافی ہیں، یعنی شفا بخش بھی ہیں اور کافی بھی ہیں انسان کافی بھی کے علم کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ صحیح، یا امر، اس میں ایک قسم جو ہے امر ہے، یعنی اوامر ہے، اللہ نے حکم دیے ہیں۔ وزجر، کچھ احکام ہیں، کچھ ایک حصہ ہے جس میں زجر ہے، یعنی تنبیہ ہے، وارننگ ہے، منع کیا گیا ہے۔ ترغیب، پرسویشن ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، یہ تیسرا قسم ہے۔ تیسرا ترہیب، صحیح، ڈرایا ہے اللہ نے، تو یہ علی فرما رہے ہیں، ناطق قرآن بول رہا ہے۔ امر ہے، اللہ زجر ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، جدل ہے۔ جدل وہی علمی بحثیں ہیں بنیادی طور پہ، اس سے مجادلہ وہ ہمارے سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ وہ مثل، صحیح، مثال موجود ہیں۔ وقصص، اور قصص ہیں، قصے ہیں، اور یہ خالی قصے بحیثیت قصے نہیں ہیں بلکہ حکمتوں کے بھرے ہوئے سمندر ہیں۔ اس میں ایسے موتی ہیں جن کی قیمت یہ کائنات میں ان کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی۔ اس کے بعد یہ اللہ، روایت بہت خوبصورت انداز سے آگے چلتی ہے، یہ قابل توجہ ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک رسول اکرم کے امتی کے، اور امیر المومنین علی جیسے ناطق قرآن کے شیعہ ہونے کے ناطے، ان کے فالوور ہونے کے ناطے قابل توجہ ہے کہ قرآن کو کس طرح سبحان اللہ، امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فی سبحان اللہ، القرآن ناسخ و منسوخ، قرآن میں ناسخ ہے، منسوخ بھی ہے، اور منسوخ بھی، محکم و صحیح، متشابہ، محکم ہے، متشابہ ہے۔ خاص متشابہ و ہے، عام، خاص و عام، خاص آیتیں ہیں اور عام ہیں۔ مقدم و مؤخر، کچھ آیتیں مقدم ہیں، کچھ آیتیں مؤخر ہیں۔ عزائم و رخص، واجبات ہیں اور ان کے ساتھ رخص کہتے ہیں، حقوق کہہ سکتے ہیں اس کو، اور استحباب کا بھی معنی دیتا ہے۔ حلال و حرام، اس کے بعد فرماتے ہیں فرائض و احکام، فرائض ہیں اور احکام ہیں۔ منقطع و معطوف، واہ، منقطع و معطوف کیا ہے؟ منقطع یہ ہے کہ ایک مطلب بیان ہوا ہے اور اس کے بعد جو اگلی بات آئی ہے، فرض کریں کوئی ایک حرف استعمال ہوا ہے جس سے، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اور، انگلش میں ہوتا ہے اینڈ، عربی میں ہوتا ہے وا، تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ان آیتوں کے اندر پہلی آیت اور دوسری آیت کا مطلب جدا ہے، کیا کہتے ہیں؟ منقطع ہے۔ بعض اوقات معطوف ہے، یعنی بعد والی آیت جو ہے وہ پہلی آیت ہی کا تسلسل اور اسی کی کنٹینیوشن میں ہے۔ سبحان یا اللہ، سبحان اللہ، منقطع غیر معطوف ہے، منقطع ہے اور عطف نہیں ہے۔ یا رف نہیں ہے، فرماتے واہ، ہیں مکان حرف، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، واہ، اللہ۔ اللہ اکبر، واہ، کلام پھر ابن فرماتے العزیز، ہیں اللہ، خاص، ایسی اللہ، آیتیں ہیں یا ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی خاص ہے۔ وَمِنْهُ مَا لَفْظُهُ عَامٌ مُحْتَمِلُ الْعُمُوم، بعض اوقات ایسے ہیں کہ لفظ بھی عام ہے، اس کا معنی بھی عام ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح، اللہ اکبر، وَمِنْهُ مَا لَفْظُهُ وَاحِدٌ وَمَعْنَهُ جَمْعٌ، بعض اوقات لفظ واحد ہے لیکن اصل میں معنی جمع کا ہے۔ اب یہ باریکیاں کون واہ، بتا سکتے ہیں؟ اللہ یہ اکبر، اللہ باریکیاں کون اکبر، بتا سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَا لَفْظُهُ جَمْعٌ وَمَعْنَهُ واحد، بعض اوقات برعکس ہے، لفظ آیا ہے مثلا قوم، وَمَعْنَهُ واحد، لیکن اس سے مراد واحد، جو ہے وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَا لَفْظُهُ مَاضٍ وَمَعْنَهُ مستقبل، ظاہراً ماضی کا لفظ ہے لیکن فیوچر کا میننگ دے رہا ہے۔ اس اللہ کے اکبر، لیے اللہ، یعنی علی کی رہنمائی کی ضرورت ہے نا، بے یہاں سے شک ہے سمجھ سید جی، میں آتا ہے کہ در بے اہل شک ہے بیت سید، اللہ، دستک دینے کی ضرورت ہے ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے۔ سبحان وَمِنْهُ اللہ، مَا سبحان اللہ، لَفْظُهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَهُ حِكَایَةٌ عَنْ قَوْمٍ آخَرٍ، بعض سبحان اوقات اللہ، وہ خبر کی
مطلب ہے اس کے اندر کمبینیشن پائی جاتی ہے، اس کے ٹیکسٹ کے اندر خبر ہے، جبکہ اس سے مراد کسی دوسری قوم کے بارے میں حکایت کی گئی ہے۔ منہ ما ہوا باقی محرف عن جہت ہی، بعض کا ایسا ہے کہ لفظ اپنے معنی پہ تو باقی ہے لیکن اپنی ڈائریکشن سے مڑا ہوا ہے۔ اللہ اللہ منہ ما ہوا علی خلاف تنزیل ہی، بعض کا تو جو لفظ ہے تنزیل کے مخالف معنی دے رہا ہے، تنزیل میں معنی اور ہے لیکن حقیقت میں معنی کچھ اور دے رہا ہے۔ منہ ما تعویل فی تنزیل ہی، بعض اوقات جو ہے اس کی اگر تعویل آپ دیکھیں گے تو وہ خود تنزیل کے اندر ہے، خلاف تنزیل نہیں ہے، گویا تعویل اور تنزیل جو ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ منہ ما تعویل قبل تنزیل ہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہے کہ اس کی تعویل جو ہے اس کی تنزیل سے پہلے موجود ہے، اللہ اکبر، یعنی نازل ہونے سے پہلے اس کی ایک تعویل موجود ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ما تعویلہ قبل تنزیلہ وما منہ ما تعویلہ بعد تنزیلہ، اور بعض اوقات جو ہے نزول کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد اس کی تعویل ہے، جی، جیسے مثلا فرض کریں حضرت یوسف کے واقعے میں وہ جو احد عشرہ کوکبن والشمس اور یہ جو ہے دیکھے تو تعویل اس کی بعد میں ہوئی، مثلا منہ آیات بعضها سورۃ، بعض کا ایک مطلب جو ہے ایک صورت میں ہے، وتمامها فی صورۃ اخری، لیکن اس کا باقی مطلب جو ہے کسی اور صورت میں بیان ہوا ہے، اللہ اکبر، یعنی ایک مطلب موضوع جو ہے ممکن ہے سورہ میں کچھ ایک سورہ میں بیان ہوا، کچھ جو ہے کسی اور سورہ میں بیان ہوا، تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنانا چاہیے، بالکل صحیح، سبحان اللہ، کسی ایک آیت سے عقیدہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے سینے کو، اپنے ذہن کو کھولو تاکہ قرآن کہیں اور سے رہنمائی دے رہا ہو۔ اچھا، ومنہ آیاتها نصفها، منہ آیات نصفها منسوخ ونصفها متروک علی حالہ، اچھا بعض کا آیت جو ہے وہ ساری منسوخ نہیں ہے، آدھی منسوخ ہے اور آدھی جو ہے اپنے معنی پہ باقی ہے۔ اللہ اکبر، کون جان سکتا ہے، یہاں پر قبلہ وہ حدیث سامنے آ رہی ہے، انا مدینہ عز وعلی بابها، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آیت حدیث چل رہی ہے آگے، ومنہ آیات مختلف اللفظ متفقۃ المعنی، اللہ اکبر، بعض کا آیات کے اندر لفظ جو ہیں مختلف ہیں لیکن سارے لفظ جو ہے ایک معنی پہ متفق ہیں۔ ومنہ آیات متفقۃ اللفظ مختلف المعنی، بعض اوقات اس کے برعکس ہے کہ سارے لفظ جو ہیں، سارے لفظ ایک ہیں لیکن ہر ایک کا معنی جو ہے وہ مختلف ہے۔ ومنہ آیات رخصت، اور کچھ آیتیں ہیں جو رخصت پر، یعنی آپ کو اجازت ہے، اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ وَإِطْلَاقُ بَعْضِ الْعَزِیمَ، اور بعض اوقات ایسا ہے یعنی قاطعیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیسے قرآن کی ان حقیقتوں کو آپ کیسے توجہ کریں گے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قاطعیت کے بعد حکم دیا ہے اس کے بعد مطلق چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے یحب ان یؤخذ برخصہ کما یؤخذ بعزائمہ، اللہ چاہتا ہے کہ دونوں پر جو ہے وہ مواخذہ کرے، دونوں کے بارے میں پوچھے کہ تم نے رخصت پہ عمل کیا ہے یا تم نے اس عزائم پہ عمل کیا ہے۔ بہرحال منہ رخصت صاحبها فیہا بالخیار، بعض کا تو رخصت ایسی ہے کہ اس کا عمل کرنے والا اس کو اختیار ہے، ان شاء اخذ و ان شاء ترکہ، کہ وہ چاہے تو اس کو اخذ کر لے، اس پہ عمل کرے، اور چاہے تو اس کو ترک کر دے۔ ومنہ رخصت ظاہرها خلاف باطنها، بعض اوقات ایسا ہے یہ جو رخصت ہے یعنی اجازت دی گئی ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ عمل کرو یا اس کو ترک کر دو، بعض اوقات یہ ہے کہ یہ رخصت جو ہے ظاہر کے برخلاف ہے، رخصت جو ہے وہ ظاہر کے برخلاف ہے، لیکن عمل یعمل بظاہرها عند التقیہ، تم ظاہر پہ عمل کرو گے
تقیہ، اور یہ تقیہ میں بات آ گئی درمیان میں، یہ تقیہ جس طرح کا تصور ہے وہ تصور درست نہیں ہے، یہ سیکریسی کا ایک نظام ہے کہ ہر انسان اپنی ساری باتیں بیان نہیں کرتا، اور بعض اوقات ان باتوں کو جو ہے وہ بعض حالات کے مطابق جو ہے وہ میرا مطلب ہے خلاف ظاہر بھی بیان کرتا ہے. تو یہ تقیہ کا مفہوم جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں مولا نے یہاں پہ بھی بیان فرما دیا ہے. یہ مفصل ولا يعمل بباطنهما التقیہ، اور بعض اوقات باطن پہ عمل نہیں ہوگا، ظاہر پہ عمل ہوگا. ظاہر پہ عمل ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اللہ اکبر، امیر المومنین، اللہ اکبر، سبحان اللہ. منهم مخاطبۃ لقوم، بعض اوقات کسی ایک قوم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، والمان الآخرین، جبکہ مراد کوئی اور دوسری قوم ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا صحیح بات، قوم عاد کو خطاب کیا ہے، قوم سمود کو خطاب کیا ہے، قوم بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، یہ مختلف اقوام کو، لیکن اصل میں اشارہ جو ہے وہ کسی اور قوم کے بارے میں ہے. منہم نبی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے، اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی، اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا الرسول. تو یہ اس طرح کے خطابات ہیں نبی اکرم کو، یا قل کے ذریعے اپنے نبی اکرم کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے. 332 بار اللہ نے قل کہہ کے اپنے نبی کو خطاب فرمایا ہے. منہ مخاطبۃ للنبی، بعض کا ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا، آنا ہو واقع علی امت ہی، اور مراد نبی نہیں ہے، امت ہے. یہ جو آیت آئی ہے مثلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت تم سے صرف ایک ہی مانگ، صرف ایک اجر رسالت ہے، وہ ہے کہ مودۃ القربى، یعنی پیغمبر اکرم کی نبوت، نبی مکرم اسلام کی رسالت، کیونکہ چھوٹا موضوع نہیں ہے، کم وزن والی بات نہیں ہے. رسالت خاتم النبیین، اس رسالت ہے وہ اجر ہے مودتاً فی القربہ. وہ اب یہ جو قول اللہ نے کہا ہے یہ نبی کو نہیں کہا، یہ امت کو کہا ہے. یہ جو معصوم فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ خطاب نبی کو کر رہا ہے لیکن مراد امت ہے، امت کے اوپر. سبحان اللہ، کلام ابن المومنین، اللہ اکبر، سبحان اللہ. منہ لا یعرف تحریمہ الا بتحلیلہ. عجب عجب. یہ ایک نقطہ جو ہے میں عرض کروں کہ اس پہ شاید بہت نشستیں ہوں تو سمجھ میں آئے. ومنہ لا یعرف تحریمہ الا بتحلیلہ، اور بعض اوقات جو ہے اللہ نے حرمت کا حکم دیا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کی حلیت کو نہ سمجھا جائے. اللہ اکبر. یعنی حرمت کو سمجھنے کے لیے حلیت کو سمجھنا ضروری ہے. وَمِنْهُ مَا تَعْلِيقُهُ وَتَنزِيلُهُ عَلَى غَيْرِ مَا أُنزِلَ فِيهِ. بہت قابل غور ہے، بہت قابل غور ہے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ ہر نقطہ قابل غور ہے. فرمایا کہ اس میں ایسا بھی ہے کہ اس کی تالیف اور اس کی تنزیل جو ہے اس معنی پر دلالت نہیں کرتی جس معنی پر یہ نازل ہوا ہے. شان نزول پہ بڑی بحث ہے عالم اسلام کے اندر، شان نزول کے مفسرین نے بہت بحث فرمائی ہے. تو مولا ارشاد فرماتا ہے کہ بعض اوقات یعنی اس کی تالیف اور اس کی تنزیل جو ہے اس معنی پر دلالت نہیں کرتی جس معنی پر اس کو نازل کیا گیا ہے. وَمِنْهُ رَدٌّ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو رد کیا ہے. احتجاج علی جمیع الملحدین والزنادقہ والدہریہ والثنویہ والقدریہ والمجبرہ والخان وعبدۃ النیران ومنہ احتجاج علی النصارى فی المسیح. یہ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے قابل توجہ ہے. اس کو میں اگر یوں کہوں کہ تمام تر دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، مکاتب ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، قرآن ان کے مقابلے میں دلائل اور علم کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ
یہ جو قرآن کہتا ہے جی جی شان نزول والی جو آپ نے بات کی اس کو تھوڑا سا اور کھول دیں تاکہ ہمارے نوجوان جو سن رہے ہیں میں عرض ان کے کرتا اذہان میں ذرا کلیئر ہو جائے۔ میں عرض کرتا ہوں شاید یہ آپ کا سوال اسی مطلب کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا میں مکاتب فکر مختلف ہیں، کوئی دہریہ ہے، کوئی ثانویہ ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی عقیدے کا ہے، کوئی کسی عقیدے کا ہے۔ یہود کا اپنا صحیح، عقیدہ ہے، نصارہ کا اپنا عقیدہ ہے، مسلمانوں کے اندر مکاتب فکر موجود ہیں۔ مولا یہ کہہ رہے ہیں احتجاج، احتجاج کا معنی حجت ہے، احتجاج کا اچھا معنی ہاں اردو والا احتجاج نہیں ہے، حجت ہے، عربی دلیل، قرآن ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ ہر عقیدے کے لیے قرآن کے پاس دلائل موجود ہیں، دلیل موجود ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ قرآن خالی شان نزول سے نہیں سمجھا جاتا، شان نزول بات کسی ایک اینگل کو بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ بات جو ہے فلاں موقع پہ نازل ہوئی، فلاں واقعہ جو ہوا اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ اللہ خالی اس شان نزول کے حساب سے نہیں کر رہا، اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات شان نزول کے مطابق نہیں ہے، اس کے برعکس معنی دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا کام جو ہے باریک کام ہے، یہ مفسرین کا کام ہے، یہ محققین کا کام ہے کہ بارگاہ قرآن میں بھی جائیں اور بارگاہ اہل بیت میں بھی جائیں۔ دونوں ثقل ہیں، دونوں جو ہیں وہ ثقلین ہیں، اللہ کیونکہ جس کے مفاہیم بیان ہو رہے ہیں، جس کی باریکیاں بیان ہو رہی ہیں، جو اس کی لطافتیں ذکر ہو رہی ہیں، وہ بغیر مولا کائنات کے اور اہل بیت علیہ السلام کے در پہ جائے بغیر یہ عہدہ کشائی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں عرض کروں گا اس حدیث کو مومنین دوبارہ ایک دفعہ پروگرام سنیں، دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر کس قدر عظمتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے ایک دو جملے رہ گئے ہیں، میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں من علی الیہود، یہود کے عقائد کے حوالے سے قرآن کے پاس دلائل موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاتھ برہان، قرآن کا سٹائل یہی ہے کہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو دلیل لاؤ، دھونس کے ساتھ ہے وہ نہیں، نہ مسلمانوں کو حکم ہے نہ کسی اور کو، قرآن ہر کسی کو کہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ فرض کریں جس بھی مکتب فقہ کا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، علی حاضر القیاس جو بھی سکول موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اگر کسی نے بات کرنی ہے تو ڈائلاگ کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، ریزننگ کے ذریعے، اور اس مولا اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کا سینہ بھرا ہوا ہے دلائل کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ۔ منہ الرد علی من زعم ان الایمان لا یزید ولا ینقص، اس میں ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن کے پاس رد کرنے کو دلائل موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں ایمان تو نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے ایک عقیدہ اسٹل ابھی عالم اسلام کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْكُفْرَ كَذَلِكَ، کفر بھی نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقِيَامَةِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ، اور اس کے خلاف بھی قرآن کے پاس دلائل موجود ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے قبل جو ہے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ یہ ہے وہ نور حدیث جو ناطق قرآن، جو وارث قرآن، جو تصور حقیقت مصطفیٰ، کلام الامام، امام الکلام، اللہ سبحان اللہ، جو جان مصطفیٰ ہے، جو بیان قرآن ہے، جو بیان شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا میں عرض کروں یہ ہے قرآن۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے عام ظرف کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ظرف کی، اس لیے میں غالباً عرض کر چکا ہوں، حدیث دوبارہ تکرار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ استنتقوہ، قرآن سے کلام کرو، قرآن سے گفتگو کرو، وَلَن يَنْتِقُوهُ، اور تم قرآن سے ہرگز گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے قرآن گفتگو کرتا ہے، قرآن سنتا بھی ہے،
قرآن سناتا بھی ہے، آپ کی بھی سنتا ہے، آپ کو جواب بھی دیتا ہے، یعنی قرآن ایک اچھا حی اگر وہ کتاب۔ ہائی ہے، مگر جو تفسیر مولا امیر المومنین اس کی پیش کر رہے تھے، جو لے کر آئے تھے، جو شان نزول تھا اس کے اندر جو تفاسیر تھی، یہی وہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے ایک حدیث کے ذریعے کلام امیر المومنین کے ذریعے ان پوائنٹس کو بیان کیا جو امیر المومنین کی حدیث کے اندر ہے، وہ لی نہیں گئی۔ تو اب اگر کوئی اس وقت قرآن سے کلام کرنا چاہے، اس سے صحیح جو اس کا مفہوم ہے، صحیح جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ لینا چاہے، تو اس وقت وہ کیا کرے؟ کیونکہ وہ راستہ تو وہاں بند کر دیا گیا تھا، تو کہا گیا ٹھیک ہے یہ قرآن کافی ہے، مگر اب اس کو کس طرح سے سمجھے؟ اب اس کے اندر بھی تفاسیر مختلف، ہر فرقے کے پاس مختلف تفاسیر ایک بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی الگ الگ ہیں۔ تو اس پر کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہاں پر نوجوان آ کے ذرا کنفیوز ہوتے ہیں، یہ ان کو آپ ایک ڈائریکشن دیں قبلہ، یہ کھولیں ذرا بات۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا، قرآن کریم کی معرفت کے لیول مختلف ہیں۔ ایک تو لیول جو ہے ٹھیک ہے، کوئی سادہ سادہ ترجمہ ہے، جو جس کے ٹھیک ہے، پاس جو معرفت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفسیر ہے، تفسیر میں عرض کروں کہ جتنے بھی مفسرین ہیں وہ جس بھی عقیدے سے ان کا تعلق ہے، عالم اسلام کے اندر جتنے بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، یہ مفسرین کی ایک رائے ہے، ایک علمی رائے نہیں جس کو آپ کہتے، یہ علمی رائے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس علمی رائے پہ بجائے اس کے کہ ہم منفی اپنے وجود میں اظہارات پیدا کریں، ہم اس کے خلاف منفی روش اختیار کریں، علمی روش یہ ہے کہ ایک رائے کے طور پر پڑھا جائے، اور کوئی بھی مفسر کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا ہو، کسی بھی سکول کا ہو، اس کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ جو میں سمجھا ہوں بس یہی ہے قرآن، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں یہ کہہ دعویٰ سکتا، تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی صحیح، دعویٰ یہ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں عرض کروں کہ ان تفسیروں کے اندر بہت سارے مشترکات بھی پائے جاتے ہیں مطالب کے اعتبار سے، لیکن بہت سارے مطالب جو ہیں وہ ایک علیحدہ سے علمی رائے ہے۔ مثلا فرض کریں آج ہی کے دور میں ہم اپنے اس کی علمی حوالے سے جو ہے وہ بات لے لیتے ہیں، علامہ طباطبائی قال اللہ مقامہ، صاحب تفسیر المیزان، آج ان کے شاگرد ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظہ اللہ، انہوں نے تفسیر پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ طباطبائی کے درجات بلند فرمائے۔ تو کہیں بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے اختلاف نظر بھی کیا ہے اپنے استاد محترم سے۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ جو کسی اور نے بیان کیا ہے وہ سب کا سب ناحق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک رائے ہے، علمی دنیا میں ہوتا ہے، اور ہماری بھی رائے ہے تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ البتہ میں عرض کروں گا اگر کسی عام آدمی نے سمجھنا ہے تو یقیناً چارہ ہی نہیں ہے کہ کسی استاد کے پاس جائے۔ توجہ فرمائی، پہلا مرحلہ وہی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک سادہ تفسیر پڑھ لیں آپ۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے یہ آپ نے سوال فرمایا ہے اور ایک اہم سوال ہے، مثلا عالم اسلام کے اندر اس وقت اردو میں، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں بھی بعض کہی جا سکتی ہیں اکا دکا، تو یہ جو تفاسیر موجود ہیں، یہ ان تفاسیر کو اگر آپ ان کی باریکی اور گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کے پاس آپ کو جانو تلمس طے کرنا چاہیے، لیکن تعصب اور کیا کہتے ہیں نفرت کی عینک کے ساتھ دیکھنا دن نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہی تو ابھی ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کا سینہ تو کھلا ہوا ہے، قرآن کریم تو دلائل سے بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے جس کا جو بھی عقیدہ ہے اس عقیدے کو دلائل کے میدان میں لے کر آئے، پھر قرآن کی دلیل کو بھی سنے اور اپنی دلیل کو بھی دیکھے، اور پس اگر قرآن کی دلیل جس میں یقیناً وزن ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ آپ کو، یا یہ ہے کہ بالآخر اللہ کا کلام ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دلیل میں وزن نہیں ہے، اس کو مزید گہرا سوچنے کی ضرورت ہے، مزید اس پہ کاوش کرنے کی ضرورت ہے، مزید اساتذہ کے ساتھ رجوع کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کو نئے معانی ملیں گے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بعض اوقات ایک لفظ میں اتنے معانی ہوتے ہیں کہ آپ اگر ان معانی کی تہ لگاتے جائیں
کہ ایک آیت کے اندر ہی گویا نور کے کئی مدارج ہیں، انسان طے کرتا جب تک چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ نتیجہ اچھا، یہ تو ہے اس میں قریب ترین کون سی ہے کہ جس کو ہم کہیں گے وہ تفسیر معصومین علیہ السلام سے اخذ کی گئی ہے؟ تفسیر معصومین سامنے رکھ کے جو کچھ یعنی لائبریریاں کتب خانوں کے کتب خانے جلائے گئے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں، بغض و عناد میں، مگر جو کچھ بچ گیا سینہ بسینہ آگے آ گیا، ان چیزوں سے قریب ترین اگر جانا چاہیں کہ ہمیں وہ چیز، وہ رائے ملے جو اس کے اوپر اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہیں، تاکہ اس کا جو اصل محاسن ہے، جو اس کا اصل اس کی روح ہے قرآن کی، اس تک پہنچا جا سکے، تو کیا کیا جائے؟ میں عرض کروں اس وقت سادہ جو عام پبلک کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ دو تفسیریں بہت ہی بنیادی ہیں۔ ایک تفسیر نمونہ ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے۔ ایک ہے آغا قرائتی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر سے تو سلامتی دے، ان کی ایک تفسیر آئی ہے نور قرآن کے نام سے۔ وہ بہت خوبصورت مطالب ہیں، بہت ہی جامع انداز کے ساتھ انہوں نے اس پہ وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے حوالے سے کچھ کتابیں جو ہیں اردو زبان میں موجود ہیں، مثلا قصص قرآنی کے حوالے سے بعض کتابیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ شاید اب مجھے نہیں پتا بعض کتابوں کا ترجمہ ہوا یا نہ ہوا۔ تو قرآن کریم کو مختلف اینگل سے، قرآن کریم کے اندر جو مثالیں استعمال ہوئی ہیں وہ اس کے حوالے سے بعض مباحث ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے اس برِ صغیر کے خطے میں بعض بزرگوں نے تفاسیر لکھی ہیں وہ بھی قابل توجہ ہیں۔ مرحوم علامہ نقن صاحب قبلہ مرحوم، ان کی بعض تفسیری مطالب جو ہیں مولانا ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ترجمہ قرآن کے ساتھ موجود ہیں۔ مرحوم مولانا فرمان علی، ان کے ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ نکات موجود ہیں۔ تو یہ مختلف، میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے لیے اتنے ہی کافی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بحث کرنا چاہیں گے، البتہ یہ ہے کہ کچھ موضوعی تفاسیر بھی آئی ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے کہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کسی نے میدان طے کرنا ہے تو بہرحال پھر ایک زندگی ہے، اساتید ہیں، اور یہ بنیادی اصول جو مولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، ظاہر قرآن کے اندر اس قدر مطلب ہے، ظاہر قرآن کے اندر اتنا مطلب ہے کہ انسان کی عقل اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتی، جیسے ناطق قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ پچھلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مومنین کے سامنے بیان کی تھی، وہ بھی بہت گہری ہے۔ قرآن سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے قرآن کریم کے اوپر، جس کے حوالے سے مولا امیر المومنین کی وصیت موجود ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا اور کہیں اس کے اوپر غیر تم سے سبقت نہ لے جائیں، بہت ہی تاکید جو ہے وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ تمام اہل بیت علیہ السلام کا اگر ہم شعار دیکھیں تو قرآن کریم سے جڑے رہنے کی جو ہے وہ تاکید فرماتے رہے۔ اس کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ پھر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، انتہائی مشکور و ممنون ہے۔ علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ کل جمعے ٹائم سے 5:15 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔